خوش آمدید. گل بوٹے میں آپ کا استقبال ہے. پیش خدمت ہے مجاہد آزادی رفیع احمد قدوائی کا مختصر تعارف. دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسے بہادر سپاہی کی کہانی، ایک ایسے محب وطن کی داستان جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی قوم، اپنی زمین اور اپنے لوگوں کے نام کر دیا. یہ ہے رفیع احمد قدوائی، تحریک آزادی کا وہ چمکتا ستارہ جو تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا. 18 فروری 1894 بارہ بنکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں مسولی میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے. والد امتیاز علی قدوائی، والدہ راشد النساء. گھر متوسط لیکن خواب بہت بڑے تھے. بچپن ہی سے ذہانت اور عزم ان کی پہچان بن گئے. گاؤں کے مکتب سے تعلیم شروع کی، بارہ بنکی سے میٹرک پاس کیا اور پھر علی گڑھ مسلم کالج کا رخ کیا. 1918 میں BA مکمل کیا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دل میں ایک چنگاری بھڑک اٹھی. قوم غلام ہو اور میں صرف اپنی کتابوں میں کھو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس پھر کیا تھا، 1920 کی تحریک خلافت اور عدم تعاون میں کود پڑے. گرفتار ہوئے، جیل گئے، لیکن جیل میں ہی ان کی ملاقات موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو جیسے عظیم رہنماؤں سے ہوئی. یہ ملاقاتیں ہی تھیں جنہوں نے رفیع احمد کو سیاست کا ہتھیار تھما دیا. 1937 میں برطانوی ہندوستان میں صوبائی انتخابات ہوئے. کانگریس نے شاندار کامیابی حاصل کی، 7 بڑے صوبوں میں اپنی حکومت قائم کی. انہی صوبوں میں ایک تھا متحدہ صوبہ، آج کا اتر پردیش. یہاں کانگریس کی کابینہ میں رفیع احمد قدوائی کو ریونیو اور جیل کا وزیر بنایا گیا. زمینداری نظام کے خلاف آواز بلند کی، کسانوں کے حق میں فیصلے کیے. آزادی کے بعد نہرو کابینہ میں وزیر مواصلات بنے. اپنا فون اسکیم ہو یا رات کی ہوائی ڈاک سروس، سب انہی کی سوچ کا نتیجہ تھی. پھر وزیر خوراک اور زراعت بن کر راشن کے بحران سے نپٹنے میں بھی سب سے آگے رہے. غرض جس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اسے پورا کیا. 24 اکتوبر 1954 دہلی میں ایک جلسے کے دوران دمہ اور دل کے دورے نے قوم کا یہ سپاہی ہم سے چھین لیا، لیکن ان کا مشن، ان کا خواب زندہ ہے. آپ سن رہے تھے مجاہد آزادی رفیع احمد قدوائی پر فاروق سید کی تحریر سید نظام الدین قاسم کی آواز میں.